آپ یہ بتائیں میم کہ اگر کوئی انسان آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، چھل کر رہا ہو آپ کے ساتھ، تو اس مقام پر آپ جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیڈینٹیفائی کریں، ضرور کریں، پہچانیں اس کو، اور اس شخص کو، وہ خفا ہوگا آپ سے، چیخے گا، سنے گا نہیں، مگر اس کو بتائیں کہ آپ سے اتفاق نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ سے اتفاق کروں تو صرف میرا فائدہ ہوتا ہے، اگر میں اپنے جیسوں سے اتفاق کر لوں تو سینکڑوں کا بھلا ہوتا ہے۔ ہم معاشرتی حیوان تھے نا، ہم نے سوچا ہم روپے پیسے کے حیوان تھے۔ میرے بچپن میں لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پڑوسی بڑے شریف لوگ ہیں، ان کے گھر میں بہت کتابیں ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ شرافت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کتاب بھی تھی۔ اب بڑے بڑے اچھے گھروں میں کتاب نہیں ہے۔ کچھ جانے بغیر، کچھ پہچانے بغیر فیصلہ پہلے دے دیتے ہیں۔ کیسے بے صبری ہو گیا، برداشت نہیں رہی۔ مل کے جینے کے لیے برداشت چاہیے، اور خدا کرے کہ ہم کبھی بھی ایک سے نہ ہوں، تاکہ ہمیں مختلف رائے ملے، اور اس مختلف رائے میں ہم جان سکیں کہ کون سا راستہ بہتر ہو۔ تعلیم بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کون ذمہ دار ہے؟ یہ نظام تعلیم ذمہ دار ہے، یا نصاب ذمہ دار ہے، یا اساتذہ ذمہ دار ہیں، یا پڑھنے والے ذمہ دار ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم ایک کام یہ بھی کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کچھ میرا حصہ ہے یا نہیں، کوئی کسی دوسرے نے کیا نہیں۔ جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی، اگر معاشرے کو بات پسند آ گئی، انہوں نے اختیار کر لی تو اختیار ہو گئی، اگر بات پسند نہیں آئی، اختیار نہیں کی لوگوں نے تو نہیں ہوئی۔ دیکھیے لوگوں میں بڑی قوت ہے، ہم گھبرا گئے، ہمیں نام و نمود نے، ظاہر نے، نمائش نے بہت اپنی طرف متوجہ کر لیے، اس لیے لوگ اپنے وسائل سے زیادہ مہنگی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب اپنے وسائل سے زیادہ مہنگی زندگی بسر کریں گے تو پھر وسائل کہیں اور سے آئیں گے۔ بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنی طرف نہیں دیکھ رہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی کچھ غلط کیا۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیے، نہیں، میں تو، میری بات درست تھی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی یا کہہ رہا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دوسروں کو اپنا جیسا جانیے۔ پہلے ہم لوگ پیسے کی بنیاد پہ نہیں پہچانتے تھے، اب ایک لفظ ہمارے یہاں انگریزی کا آ گیا، اسٹیٹس۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ با اخلاق لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، بچوں کو اچھا اٹھایا ہے، بڑے کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے، جو ہماری تہذیب کے چھوٹے چھوٹے تقاضے۔ اب یہ باتیں آپ کے معاشرے سے صرف اس لیے ختم ہوئی ہیں کہ ہماری ساری نظر ظاہر پر رہ گئی۔ اچھا رہنے میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ نے اس کے لیے کوشش کی، اس اچھے رہنے کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں خود، تو وہ آپ کا حصہ رہیے۔ لاہور جس شہر میں ایک وقت ہوتا تھا کہ برسیاں ہوتی تھیں بڑے بڑے گویوں کی، بھائی لال محمد جیسے لوگ، فتح علی خان جیسے لوگ، پھر کتاب بینی کا بڑا ایک رجحان تھا، پاک ٹی ہاؤس میں لوگوں نے بیٹھنا، گپیں لگانی۔ پچھلے 30 سالوں سے 35 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہستیاں ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور نئے لوگ آ نہیں رہے۔ نبانو قدسیہ جیسی کوئی ان کی وارث اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں آ رہی، عرفہ سیدہ زہرا جو ہے ان کی وارث آگے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کچھ، ہمیں منٹو کا وارث نظر نہیں آ رہا، ہمیں اشفاق احمد کا وارث نظر نہیں آ رہا۔ آہستہ آہستہ ہم ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کون سی چیزیں سرسبز کرتی ہیں، یا ویران جس کے میں کہہ رہے ہیں، اب وہ چیزیں نہیں کرتی۔ جب کسی چیز کے لیے یہ خیال ہو جائے کہ یہ معاشرے میں
میرے معیار کو اٹھاتا نہیں تو آپ اس کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ معاشرے کی بڑی اہمیت ہے میری اور آپ کی زندگی. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بہت کم کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم اسے مانیں گے. تو یہ رویہ تو ہمیں کسی کھائی میں گرا دے گا. گرا دے گا. واپس لے لو لفظ. گر گئے گئے ہیں تو ہیں. اور یہ جو ابھی بھی کوئی بھلائی کا، برائی کا، نیکی کا، بدی کا ایک تصور ہمارے یہاں موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرانے تربیت والے زمانے کی آنکھیں دیکھی ہیں. تربیت والے زمانے کی آنکھیں دیکھی. بہت عمدہ جملہ. اب سمجھتے ہیں بس. اب دیکھیے باپ بیٹے سے کہتے ہیں، کسی بچے نے جا کے ایف سی کالج میں پڑھا دی، تاریخ پڑھا دی، اور وہ شاید میری بہت تعریف کرتا ہوگا. اس نے فیصلہ کیا وہ تاریخ میں ایم اے کرے گا. ابا نے اس کی طبیعت دھو ڈالی. کیا پڑھو گے تم تاریخ کر کے؟ عارفہ کی طرح 2 پیسے کے پھٹیچر ٹیچر ہو جاؤ گے. معاشرے میں تمہاری کیا جگہ ہوگی؟ یہ میں حالانکہ اس بچے کی بات پر وہ بہت رنجیدہ تھا. میں نے کہا دیکھو، خواب بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. میں اپنے شاگردوں سے، اپنے نوجوانوں سے آج بھی کہتی ہوں کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں. بند آنکھوں کے خواب کہیں نہیں پہنچتے. وہ نیند کے خواب ہیں. آنکھ کھل گئی، خواب بھی گیا. کھلی آنکھوں کے خواب دیکھیے. آپ اپنے بچے کو خواب نہیں دیکھنے دیتے. لیکن اس شخص کو ایک بات باور کیوں نہیں ہوئی کہ پورے پاکستان میں عرفہ ایک ہی ہیں؟ نہیں، بہت ہیں. عارفہ خوش نصیب ہے کہ انہیں موقع مل گیا. کسی دروازے پہ اس موقع نے دستک نہیں دی. میں بالکل نہیں سمجھتی کہ میں کوئی انوکھی ہوں. نہیں، یہ باتیں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے دلوں میں ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ نوجوان راستے میں کھڑے کر کے مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عارفہ آپ خاموش نہیں ہوئیے گا اور بولیے پلیز. اور بہت ضرورت. اس سے زیادہ وہ میں اپنی بات کا اثر اور کیا چاہوں گی. ان کو یہ معاشرہ اجازت نہیں دے رہا. تعلیم کا معیار کیوں گرا؟ استاد کا معیار گر گیا. استاد کا معیار گر گیا. یہ میں شاگردوں کو الزام نہیں دیتی. میں نوجوانوں کو یہ کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ ساری خرابی نوجوانوں کی وجہ سے. میں ہر جگہ ایک سوال اٹھاتی ہوں، آپ سے بھی دہراؤں گی کہ جو ہم نے انہیں دیا وہ انہوں نے لے لیا. اب آپ نے ایک بات، اگر آپ کچھ اور انہیں دیتے، وہ انکار کرتے تو وہ ذمہ دار تھے. آپ نے کچھ اور انہیں دیا نہیں. وہ سب لوگ 80 SS کا امتحان دے رہے ہیں. ایک بچے کا نہیں جی چاہتا افسر بننے کو. ایگزیکٹلی. وہ فلم میکنگ میں بھی آ سکتا ہے، کوئی مصور بھی بن سکتا ہے. تو تمہیں بھانڈ بننے کی سوچی. اب تو بہت زمانہ، آپ کے وقت میں تو زمانہ بہت بدل گیا. موسیقی کو، اداکاری کو بڑی حد تک قبول کیے جانے والے. جب میں آپ کی عمر کی تھی تو اس وقت تو یہ اچھوت، ناپاک، قریب نہیں جانا. اور یہ میں زبانی خیالی باتیں نہیں کر رہی، تو پھر لوگ گھبرا کے اس طرف نہیں جاتے تھے.